اور اس زبان کے بہت سارے گناہ ہیں. اس زبان کے ایسے گناہ ہیں کہ ہم لوگ ان کا خیال نہیں کرتے. نماز روزے کے پابند ہیں، جماعت میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، صف اول کے لوگ ہیں، لیکن زبان قابو میں نہیں اور اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوا. اور خاص طور سے آج ہمارے زمانے میں یہ جس طرح کی سیاست چل گئی ہے، ایک دوسرے پر گالی گلوچ، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، بلا تحقیق الزامات، اور برے برے الفاظ سے کسی کو یاد کرنا، کسی کا ایسا نام رکھ دینا، برا نام رکھ دینا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں اور معاشرہ ان کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اللہ بچائے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات زبان سے کہہ رہے ہیں. دیکھو، ایک تو زبان کا وہ گناہ ہے جو ہر انسان جانتا ہے، جھوٹ ہے. مثلا کوئی انسان بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، کوئی مذہب ہو، کوئی دین ہو، یہاں تک کہ دہریہ ہو، ملحد ہو، وہ بھی جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتا. تو جھوٹ کو ہر مسلمان الحمدللہ جانتا ہے، لیکن کچھ خفیہ قسم کے جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. جان بوجھ کر جھوٹ تو کوئی ایسے ہی بے حیا بولتا ہوگا، لیکن ایسے جھوٹ کہ جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، جھوٹ کے حکم میں قرار دیا. وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے تحقیق کے بغیر اس کو آگے بیان کرے. ایک بات سنی کہ فلاں واقعہ ہو گیا ہے، تحقیق کی نہیں کہ وہ باقی ہوا ہے یا نہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور آپ نے آگے چلتا کر دیا دوسرے کے سامنے کہ جی فلاں جگہ یہ واقعہ بیٹھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم نے جھوٹ کا ارادہ نہیں کیا تھا، کسی اور سے ایک بات سنی اور تم نے آگے چلتی کر دی، تو اس کا یہ بھی ایک جھوٹ ہے. یعنی یہ بھی ایک جھوٹا ہونے کے لیے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ تمہارا فرض ہے کہ دوسرے تک بات کو پہنچانے سے پہلے تحقیق کرو کہ واقعی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اب لوگوں میں اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ فلاں شخص نے اتنے اربوں روپیہ لوٹ لیا، مشہور ہو گئے لوگوں میں. تحقیق کی کوئی دلیل ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تم سے پوچھے کہ تم نے فلاں پر یہ الزام لگایا تھا، لاؤ اس کی دلیل، کوئی گواہ لاؤ، کوئی ایسی چیز میں ہر سال پیش کرے جو اس الزام کو ثابت کر سکو گے. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ جو بات سنی اس کو آگے چلتا کر دیا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے. اس سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دروازہ بند کیا ہے. اگر آدمی اس پر عمل کرے، سارے انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کوئی بات ہم آگے نہیں پھیلائیں گے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے، تو معاشرے میں جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ سارا دروازہ بند ہو جائے. یہ افواہیں پھیلانا، یہ افواہیں جو پھیلائی جاتی ہیں اسی طرح ہوتی ہیں، اصل بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی، اور پر کا کبوا بنا لیا جاتا ہے، اور ہر ایک آدمی کہتا ہے جی یہ ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ تو فلاں نے تو یہ کام کر لیا. باقاعدہ لوگوں کے پاس اعداد و شمار
اپنے بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنے کروڑ کھا لیا، فلاں نے اتنا ارب کھا لیا. بھائی تمہارے پاس اگر دلیل ہو تو بے شک کہو. وہ بھی کہنا بلا وجہ کہنا جائز بھی نہیں ہے، غیبت ہے وہ بھی. لیکن اگر کہیں ضرورت پیش آئے ملت کی فلاح و بہبود کے لیے تو اس حد تک بھائی گنجائش ہے جس کی تمہیں پوری تحقیق ہو تو بیان کر. لیکن بلا تحقیق یہ الفاظ زبان سے نکالتے رہنا یہ ایسا عذاب ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ ایک لڑائیوں کا، جھگڑوں کا مرکز بن گیا. www.darsequran.com